بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1209، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پاؤں دراز کر لیتی۔ حدیث نمبر 1210، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو فرمایا، شیطان نے میرے سامنے آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح تم لوگ بھی اسے دیکھ لو، لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام بے مراد واپس کر دیا۔ پھر نظر بن سمیل نے کہا، یہ لفظ فزعتا زال کے ساتھ ہے، یعنی میں نے اس کا گلا گھوڑ دیا، اور لفظ دعاتا اللہ کے اس قول سے ماخوذ ہے، یوم یدعونا، قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، لیکن پہلا لفظ ہی درست ہے۔ البتہ راوی حدیث شعبہ نے اسے عین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا، اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1211، حضرت بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم علاقہ احواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے، میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے، دریں آشنا اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ شعبہ نے کہا، وہ شخص حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ تو اس بوڑھے کو ایسا ایسا کر دے۔ جب شیخ محترم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 6، 7 یا 8 جنگوں میں شرکت کی ہے، میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنے استبل میں چلی جائے، پھر مجھے تکلیف ہو۔ حدیث نمبر 1212، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ایک طویل سورت پڑھی، پھر طویل رکوع کیا، اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور اچھی طرح اسے ادا کیا، اس کے بعد سجدہ فرمایا، پھر آپ نے اچھی طرح 2 رکعات ادا کی، پھر فرمایا، یہ دونوں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ان حالات سے دوچار ہو جاؤ تو نماز پڑھو تاکہ گرہن ختم ہو جائے، یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں، جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طرح میں نے جہنم کو بھی دیکھا کہ اس کے شعلے
ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں۔ جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، میں نے جہنم میں عمرو بن لہی کو بھی دیکھا، جس نے بتوں کے نام پر جانور وقف کرنے کا طریقہ راز کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز گہرین پڑھتے وقت بحالت سجدہ پھونک مار دی۔ حدیث نمبر 1213۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ مسجد میں بلغم لگا ہوا دیکھا تو اہل مسجد پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو، لہٰذا تم اپنے سامنے ہرگز نہ تھوکو، یا فرمایا بلغم نہ پھینکو۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے اسے کھرچ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے جب کوئی تھوکے تو اپنے بائیں جانب تھوک لے۔ حدیث نمبر 1214۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے آگے یا دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے بائیں جانب تھوکے۔ اس کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1215۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے جبکہ وہ اپنی چادروں کو ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی گردن پر باندھے ہوئے۔ ان حالات میں عورتوں سے کہا جاتا، تم اپنے سر سجدے سے مت اٹھاؤ حتیٰ کہ مرد سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ حدیث نمبر 1216۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے اور آپ سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم حبشہ سے واپس لوٹے تو میں نے آپ کو دوران نماز سلام کیا تو آپ نے مجھے اس کا جواب نہ دیا، اور فراغت کے بعد فرمایا، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1217۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کسی کام کے لیے بھیجا، چنانچہ میں گیا اور وہ کام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو دوران نماز میں سلام کیا مگر آپ نے مجھے اس کا جواب نہ دیا، جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں دیر سے لوٹا ہوں۔ چنانچہ میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے اس دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ اب تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تجھے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس وقت آپ سواری پر تھے جس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ حدیث نمبر 1218۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کعبہ میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر ہو گئی ہے،
اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔ راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تصفیہ کے معنی تالی بجانا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بکثرت تالیاں بجائی تو وہ متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی تعریف کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹے یہاں تک کہ آپ صف میں آ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے، جسے نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابوبکر آپ کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 1219 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دوران نماز کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت حسام اور ابو ہلال حضرت ابن سیرین سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1220 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آدمی کو کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بعض دفعہ دوران نماز میں جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1221 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشر ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ آپ نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب و حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہے، میں نے شام یا رات تک اس کا گھر میں رکھنا پسند نہ کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1222 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اسے اذان کی آواز نہ سنائی دے، اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ نکلتا ہے، جب مؤذن تکبیر سے خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور نمازی سے کہتا رہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، جو اسے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ
اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں جب نمازی ایسی حالت سے دوچار ہو تو وہ بیٹھ کر 2 سجدے بطور سہو کرے۔ اسے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1223 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ اکثر چرچا کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں ایک شخص سے ملا اور اس سے دریافت کیا گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا تم نماز میں موجود نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلاں فلاں سورت پڑھی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔